ہم نے کھولا رکھا ہے، یہ پرانے زمانے کا بندل اسٹوریج ہے. اسٹوریج کی جو ہائٹ ہے 9 فیٹ، اسٹوریج جو بنا ہوا ہے 6 فیٹ. اس کے نیچے سے کہیں سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، یہی سے ضرورت کے مطابق یہی سے ضرورت کے مطابق. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی بالتیت فورٹ. میں اس فورٹ کا گائیڈ ہوں، میرا نام قاسم ہے. ٹور کرنے سے پہلے جتنے بھی ہمارے وزٹرز آتے ہیں تھوڑا سا قلعے کی انٹروڈکشن کراتے ہیں. سطح سمندر سے اگر بات کرتے ہیں تو آپ معزز مہمان گرامی کوئی 2500 میٹر کی بلندی تک پہنچ چکے ہیں، 8700 فیٹ پہ ہے. قلعہ بلتیت میں ہے. ہنزا میں ہمارے پاس 2 قدیم قلعے ہیں، ایک قلعہ آلتیت ہے اور جس قلعے میں آپ موجود ہیں قلعہ بلتیت کہلاتے ہیں. یہ دونوں قلعے ایک ہی حکمران کے. پہلے ہنزا کے حکمران قلعہ آلتیت میں رہتے تھے. قلعہ آلتیت کوئی 1000 سال پرانا قلعہ ہے. پھر اسی کے 200 سال بعد وہ لوگ شفٹ ہو گئے قلعہ بلتیت کی طرف. قلعہ بلتیت کی اگر بات ہے تو قلعہ بلتیت 800 سال پرانا قلعہ ہے. ایک ہی ٹائم کا تعمیر ہوا قلعہ نہیں ہے. ان 800 سال میں اس قلعے سے کافی حکمران گزر چکے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس قلعے کے اندر ایڈیشنز کرتے گئے ہیں. پر اس قلعے کے اندر ایک بڑی چینجنگ ہو چکی ہے ریگارڈنگ دی ہسٹری. 1891 فائنلی ہنزا کے سرزمین تک برٹش آنے میں کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے سب سے زیادہ اسٹرانگ رہا ہے. جو گریٹ گیم چل رہا تھا برٹش اور رشینز کے درمیان. برٹش برصغیر میں رہا کرتے تھے، رشینز ہمارے قریب واخان کوریڈور ایریاز میں رہتے. ان دونوں کے درمیان میں یہ سلک روٹ کا فیصلہ رہ گیا تھا. 1891 میں ہنزا کے سرزمین تک برٹش آ گئے، رشینز کو روکنے میں کامیاب ہو گئی. ان کے دور کے کچھ ایڈیشنز ہیں، سیکنڈ فلور، سامنے بالکنیز، وائٹ واش، اسٹنگ گلاسز، یہ سارے کے سارے برٹش کے دور کے ایڈیشنز ہیں. 1945 تک یہ قلعہ پرنس آف ہنزا کی ریزیڈینشن تھا. 1945 میں جو پرنس تھے میر محمد جمال خان، انہوں نے اس قلعے کو خیرباد کے دیا. دس از دا ماڈرن ہاؤس جو کریم آباد میں ہے. آج کل ان کے فیملی سے ماڈرن ہاؤس میں رہتے ہیں. 1945 سے لے کے 1990 تک یہ قلعہ خالی رہا ہے. لانگ ٹائم 45 ایئرس. اس قلعے کی ممکنہ دیکھ بھال ہونے کی وجہ سے کچھ پلاسٹر گر چکے تھے، دیواریں. سیریسلی آغا خان کلچر سروس پاکستان میں لیا گیا. اگر میرے مہمانوں میں سے کوئی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تو کرنٹلی یہ ادارہ کام کر رہی ہے لاہور میں شاہی حمام کے اوپر. لاہور میں بادشاہ مسجد ہے، وہاں پہ بادشاہ خان موسک ہے، وہاں پہ وزیر خان موسک ہے. اسکردو چلے جاتے شیگرن کپلو ہنزا جو ہے آلتیت اینڈ بالتیت فورٹ. ایکڈیم کے جو ادارے ہوتے ہیں یہ ویلفیئر کام کرتے ہیں. پر یہ قلعہ پرنس آف ہنزا کے ملکیت ہونے کے ناطے ابھی موجودہ ہمارے پاس پرنس جو ہے میر غضنفر علی خان، ایکس گورنر آف گلگت بلتستان، ان کی فیملی نے اپنی ملکیت پبلک کے لیے ڈونیٹ کر چکے ہیں. یہ قلعہ ایک پبلک پراپرٹی بنایا گیا ہے. ایک پبلک ٹرسٹ قلعے کی دیکھ بھال کریں ہم تو BHT کہتے ہیں، بلتیت ہیریٹیج ٹرسٹ. 6 سال اس قلعے کی پراپرلی رینوویشن ہو چکا ہے. 1990 سے لے کے 1996 تک تھرو آغا خان کلچر سروس پاکستان اور آغا خان ٹرسٹ کلچر جنیوا اس قلعے کے اوپر حصہ لے چکے تھے. اس قلعے کی رینوویشن میں کافی اچھی خاصی لاگت آئی تھی، 1.5 ملین US$، جس میں سے 80% پرنس کارڈنگ آغا خان نے دیا ہے اور 20% میں ان کے ساتھ دینے کے لیے جن میں ناروے ریجن تھا، فرینچ گورنمنٹ، گریٹ گراؤنڈ آف USA یا کچھ مقامی ڈونرز بھی قلعے کے لیے خدمات سر انجام دے چکے ہیں. مقامی لوگوں کی بات کرتے تو ہنزا کے عوام کی طرف سے برتن کی شکل میں، قالینز کی شکل میں یا پرانے کچھ لیکٹ کی شکل میں کنٹریبیوشن کرے، جو ہم نے رومز کے اندر ٹیسٹ کے مطابق برتن ڈسپلے میں رکھے ہوئے ہیں. اس قلعے کو ایز اے فورٹ میوزیم کی شکل میں 29 ستمبر تھا 1996 اینڈ ہز ایکسلنسی ہز فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق احمد خان لغاری آئی تھے. پرنس کاریم آغا خان کوئی 20-22 ممالکوں کے امبیسڈرز کو دعوت دے کے اس قلعے کی اوپننگ کر چکے ہیں. اب قلعے کو اسی طریقے سے پریزرو رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جو بھی وزٹرز ٹور کر لیں گے ان کی ٹکٹ اس قلعے کی واحد ذریعہ ہے، تو ہم اپنے مہمانوں سے ٹکٹ کی شکل میں کنٹریبیوشن کراتے ہیں. پریفر دی فیوچر مینٹیننس فار دس فورٹ. آپ مہمانوں کے آنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کی کنٹریبیوشن کے لیے اور اسپیشلی مجھے سننے کے لیے. تھینکس فار یور کامنگ. تاریخ کے لحاظ سے کسی بھی مہمان کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے بال کیا کرتے تھے. کلچر کو برقرار رکھا ہوئے جتنے بھی گروپس آتے ہیں ہر کوئی گائیڈ ہم اپنے گروپ کو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں. پرانے زمانے میں بیسکلی کیا ہے ٹیکس کلیکشن ایریا بھی آئے. ایون ہم کسی نہ کسی شکل میں آج کل ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں.
पुराने ज़माने में हुंजा खुद मुख्तार रियासत होने के नाते यहाँ के मुकामी जो लोग होते थे वो प्रिंस ऑफ हुंजा को टैक्स पे करते थे, गंदम अनाज की शक्ल में लगान लिया करते थे। जो गंदम अनाज वगैरह वसूल होते थे हमारे मेहमानों के कदमों के नीचे कोई 6 से 7 स्टोरेज है, पर एक दिखाने के लिए हमने खोला रखा है। ये पुराने ज़माने का गंदम स्टोरेज है। स्टोरेज की जो हाइट है इज 9 फीट, स्टोरेज जो बना हुआ है 6 by 6 फीट। इसके नीचे से कहीं से निकालने का कोई रास्ता नहीं होता था, यहीं से ज़रूरत के मुताबिक यहीं से ज़रूरत के मुताबिक किसी बच्चे को भेजते थे, सीधी रस्सी की मदद से उनको नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का फ़ायदा ये होता था कि यहाँ से कोई बड़ा सा बंदा जाके चोरी नहीं कर सकता, बच्चे चोरी नहीं हो सकते। Yes, it's a small hall. ये रूम है, इसमें भी 6 by 6 और इनकी हाइट जो है 9 feet, एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है। और इसी टाइप की with more 6 to 7 storages from the under the carpets। जब प्रिंस ऑफ हुंजा लोगों से